بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک ایسی کرسی کے بارے میں بتاتے ہیں جس پر کوئی بھی شخص اپنی طاقت کے ذریعے نہ بیٹھ سکا۔ ہمیشہ اس کرسی کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنی مرضی کا بندہ بٹھایا گیا، اپنا من چاہا من پسند شخص اس کرسی پر لایا گیا، لیکن جتنی عزت کے ساتھ لایا گیا اتنی ذلالت کے ساتھ ہی اٹھایا گیا۔ یہ کرسی کون سی ہے؟ یہ وزیر اعظم ہاؤس پاکستان کی کرسی ہے جس پر کوئی بھی بندہ بیٹھا اپنا اقتدار پورا نہ کر سکا۔ جو بندہ اس کرسی سے اٹھا اس کو غدار وطن کا لقب دیا گیا، لیکن اس کرسی پر بیٹھنے والے بھی فرعون بن جاتے ہیں۔ پاکستانی عوام کے لیے کوئی بھی شخص آج تک کوئی مثالی کام نہ کر سکا۔ پاکستانی عوام کے وہی مسائل رہے، وہی ان کے مسئلے، نہ کسی کے پاس نوکری، نہ کسی کے پاس کاروبار۔ پاکستان آج کس دہانے پر ہے اور دنیا کہاں پر پہنچ چکی ہے؟ پاکستان کے مسائل جو کہ تو ہیں۔ اب خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں، جن کو نااہل کیا گیا تھا، اور یہ یقیناً پاکستان میں آ کر اہل ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف اور دوسری پیڑھیاں مل کر کون سا نیا منجن پاکستانی عوام کو فروخت کریں گی۔ ہمیشہ پاکستانی عوام کو نئے سے نیا جوبہ، کوئی نیا لالی پاپ دیا گیا۔ پاکستانی عوام ہمیشہ نعروں پر بکتی رہی، ہمیشہ جذباتی نعرے۔ کوئی بھی پارٹی آج تک کوئی ایسا کام نہیں کر سکی جو کہ مثالی ہو۔ پاکستان میں جو بھی آتا ہے اپنے مفاد، اپنی ذاتیات کے لیے آتا ہے۔ دوسرے ملکوں میں، ترقی یافتہ ملک میں جب بھی کمپین ہوتی ہے تو وہاں پر ہر پارٹی اپنا ایک لائحہ عمل بتاتی ہے، وہ اپنی کیٹیگریز بتاتی ہے کہ وہ اگر ان کو حکومت ملی کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کریں گے۔ ہمارے یہاں پر کوئی بھی حکومت آتی ہے ہمیشہ دوسرے لوگوں پر تنقید اور گندے سے گندا کیچڑ اچھال کر یہ ان کی الیکشن کمپین کا حصہ ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ طیب اردگان ترکی کے نئے صدر بنے ہیں، یہ تیسری مرتبہ صدارت ان کو کیسے ملی؟ اس کے پیچھے کیا کامیابی ہے؟ ترکی کی عوام کے لیے کیا فلاح و بہبود کے کام کیے؟ ترکی کی عوام کیوں ان کو اتنا پسند کرتی ہے؟ طیب رجب اردگان بہت بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے ترکی کے عوام کے لیے بہت ہی مثالی کام کیے ہیں۔ ترکی کا مورال بلند ہوا، جو کہ استنبول کے میئر سب سے پہلے منتخب ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا لوہا منوایا اور ترکی کے لیے بہت زیادہ اچھا کام کیا۔ آج ترکی پوری دنیا کے ساتھ، پوری دنیا کے سامنے ایک بہت اچھی اور بہت بڑی معیشت ہے۔ ترکی کے عوام کو ہمیشہ تمام دنیا کے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی ایسا لیڈر کیوں پیدا نہیں ہوا یا اس کو کام کرنے نہیں دیا گیا؟ یہ ہماری قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔